کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ معلوم ہے کہ الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج اور تعویذات عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی ہم سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، قبل اس کے کہ آپ کی کالز کی طرف ہم بڑھیں، آپ کے استخارے کیے جائیں، آپ کے روحانی علاج بیان کیے جائیں، آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی ہاں میٹھے میٹھے اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین، کتنی پیاری فضیلت ہے۔ درود پاک اتنا مبارک عمل ہے، پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، مشکلات کو ٹالنے والا ہے، مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے۔ کثرت سے درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیے، نیت رضا الہی عز و جل کے حصول کی ہو، درود پاک سے برکتیں حاصل کرنے کی نیت ہو، ضمناً انشاءاللہ عز و جل یہ برکتیں حاصل ہوں گی کہ پریشانیاں بھی دور، بلائیں بھی دور اور مصیبتیں بھی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل، کیونکہ درود پاک اتنا مبارک عمل ہے، ہر درد کی دوا ہے۔ صلی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تعویذ ہر بلا ہے۔ صلی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، بلا تاخیر آپ کی کالز کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ یقیناً آپ نے کالز بھی ریکارڈ کروائی ہوں گے، روحانی علاج جاننے کے لیے، استخارے کروانے کے لیے یقیناً آپ منتظر ہوں گے، تو بڑھتے ہیں بلا تاخیر آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے گا۔ میرا نام سیان اصغر ہے، میری والدہ کا نام کوثر بی بی ہے، تو میں نے اپنا استخارہ کروانا تھا، کام نہیں مل رہا اور بہت پریشان رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، آپ کے حق میں بہتر کرے، کام نہیں مل رہا اور پریشان بھی رہتے ہیں۔ ابھی آپ کا استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو ہم بیان کرتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میری شادی کو 1.5 سال ہو گئے اور کوئی اولاد وغیرہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے۔ ابھی آپ کو انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج ہم بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ یہاں مصطفیٰ بات کر رہا ہوں، جی، جاب کے لیے پریشانی ہو رہی ہے بہت، کے لیے کوئی روحانی عمل بتایا جائے مجھے۔ جاب کے حوالے سے روحانی علاج انشاءاللہ ابھی ہم آپ کو بتائیں گے، آپ کو بھی، اور چلیں آپ کے توسل سے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی یہ جاب کے حوالے سے روحانی علاج معلوم ہو جائے گا۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام ہے سہان علی ہے، شیخ پورے سے میں کام کر رہا ہوں۔ کاروباری لحاظ سے پوچھنا ہے کہ بہت ہی کاروبار نہیں چل رہا جی، جڑی بھی کاروبار کرنے ہیں جی دوسرا ہو جاتا ہے، گھاٹا ہی پیندا ہے جی، کوئی لہٰذا مہربانی کرو کو وظیفہ فرما دو گے۔ انشاءاللہ بالکل آپ کو روحانی علاج بھی ہم بتائیں گے، کاروبار کے حوالے سے، رزق میں برکت کے حوالے سے، اور اس کا ایک عملی علاج بھی ہے، وہ عملی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی بتائیں گے۔ جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی، آپ بھی اور ہمارے مدنی
مدنی چینل کے ناظرین کوشش کیجئے کہ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھ لیجئے، پڑھنے کے حوالے سے جو بھی آپ کو روحانی علاج بتایا جائیں، اوراد و وظائف آپ کو بتائے جائیں، دعائیں پڑھنے کی آپ کو بتائی جائیں، تو تحریر فرما لیا کریں۔ جیسے ہر سلسلے کی ابتدا میں الحمدللہ عز و جل بیان کیا جاتا رہتا ہے کہ ہر سلسلے میں کوشش کر کے اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھا کریں۔ اب جیسے روحانی علاج اور استخارے کا سلسلہ ہے، پریشانیوں کے حل کے لیے، مصائب سے نجات کے لیے الحمدللہ روحانی علاج بیان کیے جاتے ہیں، تو اپنے پاس نوٹ فرما لیا کریں۔ اگر بالفرض آپ کے ساتھ اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں، آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ، آپ کے کسی عزیز کے ساتھ، آپ کے خاندان میں کسی کے ساتھ اس طرح سے ملتا جلتا کوئی مسئلہ ہو، تو آپ اچھی نیتوں کے ساتھ روحانی علاج بیان کر سکتے ہیں۔ جیسے الحمدللہ عز و جل سلسلے میں بیماری سے حفاظت کے بھی روحانی علاج بیان کیے جاتے ہیں، تو آپ بیماری سے حفاظت کے روحانی علاج اپنے پاس نوٹ فرما لیں۔ جب بھی آپ کسی کی عیادت کے لیے جائیں تو جس طرح جیسے جب کسی کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، پھل لے کر جاتے ہیں، فروٹ لے کر جاتے ہیں، تو اس کے دل جوئی کے نیت سے روحانی علاج بھی لے کر چلے جائیں۔ روحانی علاج اس کو بتائیں کہ آپ یہ وظیفہ پڑھیں، پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، یا آپ اچھی نیتوں کے ساتھ دم کر دیں، اللہ کے کرم سے شفا حاصل ہوگی، اور بیمار کے دل میں کتنی خوشی حاصل ہوگی جب آپ اس کو پڑھنے کی کوئی دعا بتائیں گے، کوئی اوراد و وظائف بتائیں گے، روحانی علاج بتائیں گے، الحمدللہ عز و جل مریض بھی خوش ہوگا، اس کے دل سے بھی دعائیں نکلیں گی۔ تو اس میں یہ نیت بھی شامل کر سکتے ہیں کہ اچھی نیت کے ساتھ بالکل آپ روحانی علاج نوٹ فرما لیا کریں، الحمدللہ عز و جل اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو یقیناً آپ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ سلسلے میں رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین روحانی علاج کی جانب۔ اس دوران آپ کے استخارے بھی کیے جائیں گے، پھر استخاروں کے جوابات بھی آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، شادی کو 1 سال ہو چکا ہے نا، اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، کوئی ایسا وظیفہ، کوئی دعا بتا دیجئے کہ اولاد کی نعمت نصیب میں انشاءاللہ عز و جل عرض کرتا ہوں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ان اسلامی بھائی کی بے اولادی دور فرمائے اور انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ ان کے لیے ایک بہت پیارا وظیفہ ہے، میرے شیخ طریقت امیر سنت کی تالیف مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 248 کے اوپر بہت چھوٹا سا ایک وظیفہ تحریر ہے، یا باریو، یا باریو، یہ 10 بار جو کوئی ہر جمعہ کو پڑھ لیا کرے انشاءاللہ عز و جل اس کو بیٹا عطا ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے غلام مصطفیٰ بھائی کی قول تھی، بیچارے جاب کے حوالے سے کافی پریشان تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین میں سے بھی ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ یا ان کے کسی جاننے والے کے ساتھ اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو، روزگار کے لیے جاتے ہیں، جاب کے لیے جاتے ہیں، بات نہیں بن پاتی۔ اچھا، اس طرح کا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جاتے ہیں انٹرویو کے لیے، کامیابی نہیں مل پاتی، آج بلا لیں گے، کل بلا لیں گے، اس طرح کا بھی معاملہ ہوتا ہے۔ تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیں نا کہ پہلی دفعہ جب جائیں جاب کے لیے، نوکری کے لیے جائیں تو کیا پڑھ کر جائیں اور وہاں پھر جاب کی ترقی ہو جائے، ان کا جو ان کی خواہش ہے اس پر وہ پوری ہو جائے ان کی خواہش۔ اس کے لیے بھی انشاءاللہ عز و جل عرض کر دیتے ہیں، اللہ عز و جل ان تمام بے روزگار ناظرین جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں، بے روزگار ہیں، اللہ عز و جل انہیں حلال اور پاک طیب روزگار عطا فرمائے۔ ان کے لیے ایک بہت پیارا وظیفہ بقدر کفایت بھی عطا فرمائے، بقدر کفایت عطا فرمائے۔ اس طرح کی بھی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ بس اوقات ہم حلال روزگار کے لیے دعا تو کرتے ہیں، لیکن بس اتنا مل جائے کہ کافی ہو جائے، اس طرح بھی دعا کرنا چاہیے۔ بے شک۔ میرے شیخ طریقہ امیر سنت کا نیا رسالہ چڑیا اور اندھا سا، ماشاءاللہ، اس کے اندر ایک بہت ہی پیارا وظیفہ ہے اور ہے بھی بہت چھوٹا سا، یا ذل جلالی والاکرام، ماشاءاللہ، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام۔ یہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ کر دعا کریں اس حوالے سے، اس لیے کہ اللہ عز و جل مجھے حلال اور پاک روزگار عطا فرمائے، باقدر کفایت عطا فرمائے۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد کیجئے انشاءاللہ عز و جل، اس کی برکت سے انہیں حلال اور پاک روزگار عطا ہوگا انشاءاللہ۔ یا ذل جلال والاکرام، یہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کا نیا رسالہ، چڑیا اور اندھا سانپ، بہت شاندار، بہت سارے الحمدللہ عز و جل اس میں 32 روحانی علاج، روزی کے حوالے سے 32 روحانی علاج امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ نے عطا فرمائے ہیں، اور مزید بہت ساری دل جوئی بھی فرمائی ہے، جو بیچارے غریب ہیں اور فقر میں مبتلا ہیں، تنگ دست ہیں۔ تو اب ایسے موقع پر کرنا کیا چاہیے، کس انداز سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، آپ پڑھیں انشاءاللہ عز و جل، ایمان تازہ ہوگا، علم میں بھی اضافہ ہوگا، اور مزید آپ کو روحانی علاج بھی یہ معلوم ہو جائیں گے۔ تو یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے بھی طلب فرما سکتے ہیں، ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، مطالعہ کیجئے۔ اللہ کے کرم سے
فائدہ حاصل ہوگا. اور روزی میں برکت کا دیکھیں سب سے بڑا جو وظیفہ ہے، سب سے بڑا جو علاج ہے فرائض کی پابندی ہے. ایک تو روحانی علاج بھی آپ کو بتایا گیا، اب یہ عملی علاج ہے، کوشش کرنا پڑے گی اس کے لیے نا. 5 نمازیں باجماعت مسجد کی پہلی صف میں ادا کرنا ہوگی. ہم نمازیں نہ پڑھیں اور صرف اوراد و وظائف پر عمل کرتے رہیں تو کیسے فائدہ حاصل ہوگا؟ کیونکہ رزق میں برکت یہ نمازوں کی پابندی سے حاصل ہوتی ہے. اچھا، نماز پر پابندی حاصل کرنے کے لیے مدنی قافلے میں سفر کریں. سبحان اللہ. وہاں جا کے سفر کر کے اسلامی بھائیوں کے درمیان رہیں گے، ماشاءاللہ اچھی صحبت ملے گی، تو پھر انشاءاللہ عز و جل نمازوں کا بھی ذہن بن جائے گا. سنت و بھرے اجتماعات میں شرکت کیجیے، اسی طرح عاشقان رسول کی صحبت اختیار کیجیے، اچھے ماحول سے منسلک. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول الحمدللہ آپ کے ساتھ ہیں. بے نمازی اس ماحول میں آتے ہیں تو نمازی بن جاتے ہیں اور فائدہ حاصل ہوتا ہے الحمدللہ. تو میری آپ کو بھی یہی مدنی مشورہ ہے جن اسلامی بھائی نے قول کی تھی، مدنی قافلے میں سفر کر کے سنت و بھرے اجتماعات میں شرکت کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے. روزی دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، رزق میں برکت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہم کاموں میں لگ جائیں، دیکھیں انشاءاللہ کیسی برکتیں حاصل ہوتی ہیں انشاءاللہ. اچھا، ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، علی نام انہوں نے بتایا تھا کا استخارے کے حوالے سے. ذیشان علی نام کام نہیں چل رہا، جی کاروبار نہیں چل رہا. اب کاروبار چلنا شروع ہو جائے، کاروبار ان کا چمک جائے. دعا بھی فرما دیجئے ان کے جائز کاروبار میں برکت کے لیے اور وظیفہ بھی ارشاد فرما دیجئے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ان کے کاروبار میں جو رکاوٹیں ہیں، جو بھی پریشانی ہے، اس رکاوٹ کو، پریشانی کو دور کر کے ان کے کاروبار کو چمکا دے. تو کاروبار چمکانے کے لیے بھی الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر سنت کا نیا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ میں ایک عمل تحریر ہے، وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 35 مرتبہ لکھ کر، ایک صفحے کے اوپر لکھ کر اپنے دکان میں جس جگہ کاروبار ہے اس جگہ لٹکا دیں پلاسٹک کوٹنگ کر کے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے کاروبار خوب چمکے گا انشاءاللہ. کسی سادے کاغذ پر سادہ کاغذ لے لیں، 35 مرتبہ لکھیں اور اس کے اندر جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بسمی میں میم ہے اور اللہ کا ہا ہے، اس میں جلالت لفظ اللہ کا جو ہا ہے جی اس کا دائرہ کھلا ہے. تو اسی طرح جتنے بھی دائرے والے حروف ہیں دائرے کھلے ہوئے رکھیے. اس کے مطابق ہمارے مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کا گھر میں کوئی کاروبار ہے، آپ کی دکان ہے، آپ کا آفس ہے، آپ کا گودام وغیرہ ہے جہاں سے آپ کاروبار کرتے ہیں، تو سادے کاغذ پر 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ پلاسٹک کوٹنگ کروا کے کاروبار کی جگہ پر لٹکا دیجیے. اللہ کے کرم سے برکتیں حاصل ہوں گی. بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی طرف. استخارے آپ نے فرما لیے ہوں گے. ہمارے ابتدان پہلی جو قول تھی اسلامی بھائی کی، انہوں نے کہا کام نہیں مل رہا، پریشانیاں بھی تھی کچھ، استخارے کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا. جی ان کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں کوئی عمل بندش، جادو اثرات کے معاملات نہیں ہیں. صحیح. قدرتی طور سے آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ عز و جل کی طرف سے ہی آزمائش ہے. میری ان کی بارگاہ میں، ان کی خدمت میں ایک عرض ہے کہ مدنی قافلے میں دعوت اسلامی کے سفر فرمائیں. ہو سکے تو پنجگانہ نماز صف اول میں ادا کرنے کی کوشش فرمائے کہ یہی جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلا جو وظیفہ ہے روزی میں برکت کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے، گھر میں برکت کے لیے، کہ نمازوں کی پابندی کریں، فرائض کی پابندی کریں. تو استخارے میں قدرتی طور سے آزمائش ہے. تو قدرتی طور سے آزمائش ہے تو تعویذات عطاریہ کے بستے سے یہ تعویذات عطاریہ بھی حاصل فرمائے. کاٹ کریں، اس کی کاٹ کا ایک عمل ہوتا ہے، کاٹ کروائیں تو انشاءاللہ عز و جل جو پریشانیاں ہیں، کام نہیں چل رہا ہے تو انشاءاللہ یہ دور ہوگی. تو لازم بات ہے جب کام نہیں چلتا ہے تو پریشانیاں آنی ہیں. گھریلو معاملات بھی ہیں اور دیگر پریشانیاں جو ہیں وہ روزگار نہ ہونے کی وجہ سے یا روزگار نہ چلنے کی وجہ سے بڑے مصائب اور علام میں جو ہے مبتلا ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، ٹینشنیں آ جاتی ہیں. تو مالدار بننے کا ایک نسخہ، امیر بننے کا نسخہ، امیر بننے کا نسخہ، اچھی نیتیں کر لیں، اچھی نیتیں کر لیں کہ انشاءاللہ اگر اللہ عز و جل نے مال و دولت دیا تو حج کی سعادت پاؤں گا، مدینہ شریف کی زیارت کروں گا اور صدقہ و خیرات کروں گا. تو انشاءاللہ عز و جل یہ اچھی نیتیں کرنے سے بھی معاملات بہتر ہو جائیں گے. تو ان کی خدمت میں ایک وظیفہ ہے، جو شخص طلوع آفتاب کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 بار اور درود شریف 300 بار پڑھے، اللہ عز و جل اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا. اور روزانہ پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل
1 سال کے اندر اندر امیر و کبیر ہو جائے گا. امیر و کبیر ہو جائے گا ماشاءاللہ, مال و دولت مل جائے گا. شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اس وظیفے کو اپنے بڑے پیارے رسالے چڑیا اور اندھا سانپ اسی میں تحریر فرمایا ہے, اور مدنی پنصورہ میں بھی یہ وظیفہ تحریر ہے. تو یہ اس پہ عمل کریں, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل جو معاملات ہیں, کام نہیں چل رہا ہے تو کام انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے چلنے لگ جائے گا انشاءاللہ عز و جل. اس کے مطابق عمل کیجئے, نمازوں کی پابندی ہو, ساتھ ساتھ فرائض کی پابندی ہو, اللہ کے کرم سے فائدہ حاصل ہوگا. اور ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے, جیسے امیر و کبیر بننے کا اور مال و دولت ملنے کا روحانی علاج بتایا گیا, تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ اب تو بہت سارا مال و دولت مل جائے گا اس طرح کا. تو یاد رکھیے کہ بقدر کفایت رزق کا مل جانا, بس اتنا رزق نصیب ہو جائے کہ دوسروں کے آگے ہم سوال نہ کریں, تو یہ بھی کسی امیری سے کم نہیں ہے. تو اچھی نیتوں کے ساتھ عمل بھی کیجئے, اللہ کے کرم سے فائدہ حاصل ہوگا. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, ہم سب کے ساتھ ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا ہی محتاج رکھے, اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے. اللہ تعالی غیروں کی محتاجی سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائیں. لیکن ایک بات آپ ذہن نشین فرما لیجئے گا, بالخصوص وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے, کہ حقیقت حال اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا. بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی کالز کی جانب. دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کال چلا دیجیے گا. میرا نام عامر حسین ہے اور میری امی کا نام مجیدہ بیگم ہے. میں نے سہارا جانا, میں نے باہر کام کے لیے جانا تھا, ویزا ابھی تک نہیں لگ رہا. مہربانی اس کا علاج بتا دیں, روحانی علاج. اور میری امی جان کو موروں کا درد ہے, کمر کا, اور چلتے چلتے پاؤں بھی سو جاتے. ان کے بارے میں کچھ خراب ہو جائے تو مجیدہ بیگم, ان کی امی کا نام ہے شاید بی بی. اگلی کال چلا دیجیے گا. طاہر حسین ہے, میں سے بات کر رہا ہوں. جو سا کاروبار کرتا ہوں مجھے نقصان ہوتا ہے, وہ کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. طاہر بھائی ابھی ہم آپ کو روحانی علاج اس حوالے سے بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. میرا نام محمد اکرم ہے اور میں 4 سال سے بیمار ہوں, مجھے کوئی روحانی علاج بتا دیں. 4 سال سے بیمار ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی بیماری کو کفارہ سیئات بنا کر سبب ترقی درجات بنائیں. اکرم بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائیں. انشاءاللہ ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. سفیان میرا نام ہے, میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے, میں استخارہ کرانا چاہتا ہوں. سفیان بھائی کی طبیعت خراب رہتی ہے, استخارہ انشاءاللہ ابھی ہم کر کے آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. میں جناب صفدر حسین خوشحال سے عرض کر رہا ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اٹلی میں رہتا تھا, وہاں پہ مجھے ہارٹ اٹیک ہوا اور وہاں آپریشن وغیرہ کرایا. جب گھر پہنچا ہوں تو گھر میں بھی سب تقریباً تکلیف میں ہے. کبھی کوئی بچہ بیمار ہو جاتا ہے, کبھی کچھ ہو جاتا ہے. مہربانی فرما کر استخارہ کر کے کوئی وظیفہ بتا دیں. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے آپ کو اور آپ کے گھر کے تمام ہی افراد کو روبہ صحت فرمائیں. انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. جی میرا نام عابد عباسی ہے, تو میری والدہ کا نام گلزار جان ہے. جی میری کی آنکھوں کی روشنی کو تھوڑی کم ہو گئی ہے, ایک آنکھ کا آپریشن کروایا ہے اور دوسری آنکھ میں کچھ ٹینکر وغیرہ آ گیا, تو بہت پریشان ہو گیا ہوں. یہ کچھ بتائیں. اللہ تبارک و تعالی گنبد خضرا کے نور کے صدقے آپ کی آنکھوں کو روشن و منور فرمائے. نور مدینہ کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں کو روشن و منور فرمائے, آپ کی بینائی کو تیز فرمائے. تو مایوس نہ ہو عابد بھائی, اللہ کی رحمت میں نظر رکھیں. انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بتائیں گے. مستقل مزاجی کے ساتھ, پابندی کے ساتھ عمل فرمائیے گا, اللہ کے کرم سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے گی. اگلی قول چلا دیجیے گا. میرا نام نور حبیب ہے, ماں کا نام نائب پری ہے. کافی عرصہ ہو گیا میرا طبیعت ٹھیک نہیں رہتا ہے. طبیعت ٹھیک نہیں رہتی, انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے گا. میں نے اپنے بیٹے کا استخارہ کروانا. بیٹے کا نام ہے علی آصف, ان کی والدہ کا نام ہے نگہت سلطانہ. میرا بیٹا پڑھائی کے معاملے میں بہت زیادہ ویک ہو گیا ہے, پڑھتا نہیں ہے, دل بالکل نہیں لگاتا. پڑھائی میں دل لگانا چاہتا ہے لیکن پڑھ نہیں پا رہا ہے. کبھی اس کے سر میں درد ہو جاتا ہے, کبھی آنکھوں میں درد ہو جاتا ہے. پڑھائی کی طرف دھیان ہی نہیں دیتا ہے, اس کا دل ہی نہیں لگتا ہے, دماغ اس کا کھل نہیں رہا پڑھائی کے لیے بالکل بھی. انشاءاللہ عز و جل دیکھتے ہیں استخارہ کر کے
پھر استخارے میں جو جواب آئے گا وہ بھی، اور اس حوالے سے روحانی علاج آپ کو بھی اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی انشاءاللہ ہم بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ میں محمد قاسم سندھ سے بات کر رہا ہوں، میری والدہ کا نام ہے بی بی زہرا۔ میرا استخارہ کروانا ہے، کاروبار میں ناکامی اور تنگدستی زیادہ ہو رہی ہے، قرضے میں بھی بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے، قرضہ ادا کرنے کے لیے کاروبار میں ناکامی ہے، تنگ دستی ہے، قرضے میں بھی ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، آپ پر اپنا رحم و کرم فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو آپ کے مسائل کے حل کے لیے روحانی علاج بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد اکرم ہے جی، میری والدہ کا نام شاہ بیگم ہے۔ مجھے وہ سائنس کا پرابلم ہے، وہ ناک میں گوشت بھر جاتا ہے، 5 دفعہ آپریشن کرا چکا ہوں، ٹھیک نہیں ہوتا۔ ناک میں گوشت بڑھ گیا ہے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، آپ کو روح بصحت فرمائے، آپ کی بیماری دور فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بتائیں گے۔ اکرم بھائی اپنے پاس ڈائری اور قلم یہ رکھ لیجئے گا۔ تو بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے روحانی علاج کی جانب ڈائری اور قلم بھی ساتھ رکھیے گا، اپنے مسائل کے حل کے لیے روحانی علاج بھی نوٹ فرما لیجئے گا۔ ہمارے اکرم بھائی کی قول تھی، بتایا کہ 4 سال سے بیمار ہیں، کافی علاج بھی کروایا لیکن فائدہ نہیں ہوا، تو ان کی بیماری دور ہو جائے تو آپ بھی فرما دیجئے۔ کافی 4 سال کافی عرصہ ہوتا ہے، بہت طویل عرصہ ہے۔ جی جی، اللہ عز و جل ان کو اس آزمائش سے نکال کر آسانی کے ساتھ بخیر و عافیت، شفاء کاملہ، عاجلہ اور صحت نافع عطا فرمائے۔ ان کے لیے ایک بہت پیارا وظیفہ مدنی پنسورہ کے صفحہ نمبر 9 پر تحریر ہے، مرض سے شفا کا وظیفہ۔ جس درد یا مرض پر 3 روز تک 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور دل سے پڑھ کر دم کیا جائے، انشاءاللہ عز و جل اس سے آرام ہو جائے گا اللہ انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے عابد بھائی کی قول تھی آنکھوں کی روشنی ان کی کم ہو گئی ہے، تو آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے اور یہ مرض دور ہو جائے، ان کی جو کمزوری ہے۔ اللہ عز و جل دعا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے صدقے میں ان کے آنکھوں کا نور سلامت رکھے اور ان کی بینائی سلامت رکھے۔ اس کے لیے بہت پیارا وظیفہ اور بہت ہی چھوٹا سا وظیفہ ہے، اور اللہ عز و جل کا بہت پیارا نام، ماشاءاللہ، سبحان نام بھی نور ہے، سبحان اللہ، نام بھی اللہ عز و جل کا نور، اور اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا نور۔ جی جی، صفحہ نمبر 238 پر مدنی پنسورہ میں ہے، 5 نماز کے بعد 11 مرتبہ، 5 نماز کے بعد 11 مرتبہ یا نورو پڑھ کر دونوں ہاتھوں کے پورے جو ہوتے ہیں نا، دونوں ہاتھوں کے پوروں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیر لیں، ٹھیک جی، دونوں ہاتھوں پر دم کر کے، دونوں ہاتھوں کے پورے جو ہے نا اس پہ دم کریں اور دم کر کے آنکھوں پر ایسے کر کے پھیر لیں، آنکھوں پر پھیر لیں۔ جی جی، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یا نورو، اللہ تعالیٰ کا یہ صفات نام ہے، پڑھ کر 11 مرتبہ یا نورو پڑھا اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے جو پورے ہیں انگلیوں پہ دم کیا اور آنکھوں پر آپ نے پھیر لیا، تا حصول مراد اس عمل کو پڑھنا ہے، اس عمل کو جاری رکھنا ہے کہ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ان کی آنکھوں کی بینائی سلامت رہے گی، کم ہو گئی ہوگی تو بڑھ جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اور اس کے علاوہ ایک نماز کے احکام میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالی نے بہت پیارا عمل تحریر فرمایا، وضو بنانے کے بعد یہ کرنا ہے، آنکھوں کی بینائی تیز ہونے کے حوالے سے۔ جو کوئی وضو بنانے کے بعد سورۃ القدر، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے سورۃ القدر، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ایک بار پڑھ لیا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بینائی کو تیز فرما دے گا، آنکھوں کی روشنی اگر کم ہے تو بڑھ جائے گی۔ تو اس وظیفے پر بھی، اس روحانی علاج پر بھی آپ عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تعویذات اطاریہ کے بستوں پر آنکھوں کے امراض سے محفوظ رہنے کے لیے اور آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے، اس حوالے سے تعویذات اطاریہ بھی دیے جاتے ہیں۔ تو آپ جمعرات کو، ہر جمعرات الحمدللہ عز و جل سنتوں بھرا اجتماع ہوتا ہے، سنتوں بھرے اجتماع میں آپ شرکت فرمائیے، اور اجتماع کے اختتام پر بھی تعویذات اطاریہ کے بستے لگتے ہیں، تو آپ پھر تعویذات اطاریہ بھی حاصل کیجئے گا، استعمال کیجئے گا، اللہ کے کرم سے آپ کی آنکھوں کی روشنی بڑھ جائے گی انشاءاللہ۔ تو بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی طرف۔ استخارے آپ نے فرما لیے ہوں گے۔ طاہر حسین بھائی کی پہلی قول تھی کاروبار میں ان کے نقصان ہو رہا ہے، استخاروں، اور بھی انہوں نے کہا تھا کہ ویزا نہیں لگ رہا ہے۔ جی، ویزا بھی نہیں لگ رہا۔
تو ان کا استخارہ کیا گیا ہے. استخارے میں قدرتی آزمائش کا اشارہ ہے. کوئی عمل بندش جادو اثرات کے معاملات نہیں ہیں, قدرتی طور سے آزمائش ہے. نماز پنجگانہ کی پابندی کریں. ان کے لیے ایک وظیفہ ہے, یا سمیع یا سمیع یا سمیع 100 بار جو روزانہ پڑھے اور اس دوران گفتگو نہ کرے اور پڑھ کر دعا مانگے, انشاءاللہ عز و جل جو مانگے گا وہ پائے گا انشاءاللہ. اور والدہ کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا تھا کہ ان کی کمر میں درد رہتا ہے, تو والدہ کے لیے بھی ایک وظیفہ پیش کر رہا ہوں, یا غنیو. صحیح, یا غنیو. جی جی. ریڑھ کی ہڈی میں درد ہو, کمر میں درد ہو, جوڑوں میں درد ہو, جسم میں کہیں بھی درد ہو, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہیے, انشاءاللہ عز و جل درد جاتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. اس کے علاوہ جی جی اور بھی سفیان بھائی نے کال کی تھی کہ طبیعت خراب رہتی ہے, تو ان کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے, کوئی عمل بندش نظر بد کے معاملات نہیں ہیں, تو ان کے لیے بھی ایک وظیفہ ہے, یا سلامو. یا سلامو یا سلامو 111 بار پڑھ کر یہ اپنے اوپر دم کریں, پانی پر بھی دم کر کے پیئیں, انشاءاللہ عز و جل مرض جاتا رہے گا. اس کے علاوہ صفدر حسین بھائی, انہوں نے بھی استخارے کے لیے کہا تھا کہ گھر میں بہت تکلیف ہے, بچہ بیمار ہے, تو ان کا بھی انہوں نے اپنے حوالے سے بھی کہا تھا کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا نا. اچھا, اس حوالے سے بھی کہا تھا. تو ہارٹ کا جو پرابلم ہے, اگر انہیں یہ پرابلم ہے, ابھی بھی ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا اور پرابلم رہتی ہے یا درد رہتا ہے, انہیں تکلیف رہتی ہے, تو دل پر ہاتھ رکھ کے ہر نماز کے بعد دل پر ہاتھ رکھ کے یا اللہ قوینی و قلبی یا اللہ 7 بار پڑھ کے یہ دم کر لیا کریں, تو انشاءاللہ عز و جل دل کے جو امراض ہے اس سے نجات مل جائے گی انشاءاللہ. اور باقی یہ کہ بچوں کے حوالے سے بچہ بیمار رہتا ہے, تو ان کے لیے ایک وظیفہ ہے, یا کبیرو. یا کبیرو جو 9 دفعہ پڑھ کر کسی بیمار پر دم کرے تو انشاءاللہ عز و جل وہ صحت پائے گا انشاءاللہ. تو یہ بچے پر, اپنے جو بھی بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس پر یا کبیرو 9 بار پڑھ کر دم کر دیا کریں, تو انشاءاللہ عز و جل ان کے جو یہ معاملات ہیں, جو بھی پریشانیاں ہیں, جو بیماریاں ہیں, وہ انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گی. اس کے علاوہ ایک نور بھائی ہمارے, انہوں نے بھی جی نور بھائی نے کال کی, ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا کہ طبیعت ٹھیک نہیں رہتی, تو ان کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں کوئی عمل بندش نظر بد کے معاملات نہیں ہیں, بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر لیں, کاٹ کا عمل کرائیں, کاٹ کا پانی بھی حاصل فرمائیں کہ انشاءاللہ عز و جل کاٹ کا پانی پئیں گے تو انشاءاللہ بیماریاں دور ہوں گی اور انشاءاللہ صحت پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. مزید یہ کہ ان کے لیے ایک وظیفہ ہے, یا مؤمنو. یا مؤمنو یا مؤمنو 115 بار پڑھ کر یہ اپنے اوپر دم کر لیا کریں, انشاءاللہ عز و جل روبہ صحت ہو جائیں گے سبحان اللہ. مزید یہ کہ علی آصف بھائی, انہوں نے بھی استخارے کے لیے, بلکہ انہوں نے اپنے بچے کے لیے کہا تھا کہ علی آصف جو ہے بچہ ہے اور اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا, سر میں درد آتا ہے, درد ہوتا ہے اسے, تو کوئی وظیفہ آپ بتا دیجئے. استخارہ جو ہے نا, پہلے استخارہ عرض کر دوں کہ استخارہ ان کا کیا گیا, استخارے میں بچے پر نظر بد کے معاملات ہیں, تو تعویذات عطاریہ کے بستے سے یہ رابطہ فرما لیں, کاٹ کا عمل کروائیں. کاٹ کے عمل سے انشاءاللہ جو نظر بد کے معاملات ہیں وہ دور ہوں گے, اور انشاءاللہ تعویذات عطاریہ کی برکت سے بھی جو معاملات ہیں وہ بھی انشاءاللہ بہتر ہوں گے. پڑھائی میں دل لگنے کے حوالے سے ایک بہت پیارا روحانی علاج امیر السنت دامت برکاتہ العالیہ کا رسالہ فرعون کا خواب. اس کے آخری صفحے پر امیر السنت دامت برکاتہ العالیہ نے تحریر فرمایا کہ جو بچے ایسے ہوں کہ جن کا پڑھائی میں دل نہ لگتا ہو یا پڑھائی سے دل اکتا جاتا ہو, پڑھائی سے بھاگتے ہوں, تو اب ایسی صورت میں والدین کو چاہیے کہ یا اللہ یا رحمان 101 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ اپنے بچوں کو پلا دیجئے. اللہ کے کرم سے بچوں کا پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا. تو اب یہ وظیفہ روحانی علاج ہوا بچوں کے سرپرستوں کے لیے, تو والدین اپنے بچوں کو یہ وظیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اپنے بچوں کو پلا دیجئے. انشاءاللہ عز و جل دیکھیں آپ کے بچوں کا پڑھائی میں بھی دل لگنا شروع ہو جائے گا اور
ان کا پڑھائی سے جو جی کتراتا ہے اکتا جاتا ہے وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل، ان کی یہ عادت۔ اچھا اسی طرح ناک کا گوشت بڑھ جائے، وہ بڑھ گیا ہے، اس حوالے سے میں عرض کر دیتا ہوں انشاءاللہ عز و جل۔ میرے شیخ طریقت امیر سنت کی مایہ ناز تعریف گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 85 پر ایک بہت ہی پیارا وظیفہ تحریر ہے، سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الانسان لفی خسر، ان الانسان لفی خسر، ان الانسان لفی خسر، پارہ 30 سورۃ العصر کی یہ آیت نمبر 2 ہے۔ اس کو 92 دن تک کے روزانہ رات کو سونے سے پہلے اول و آخر درود شریف کے ساتھ یہ آیت پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بڑا ہوا ناک کا جو گوشت ہے وہ ختم ہوگا، اس سے نجات ملے گی، اور اللہ عز و جل چاہے گا تو شفا بھی حاصل ہوگی۔ اچھا ہند سے ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ کاروبار میں ناکامی ہے، تنگ دستی کے معاملات ہیں، اسی طرح بارے قرض تلے دبے ہوئے ہیں، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ ان تمام ان کے معاملات بہتر ہو جائیں۔ استخارے کے لیے بھی انہوں نے استخارے کا بھی انہوں نے استخارے میں استخارہ کیا گیا، استخارے میں ان پر گردش کے معاملات ہیں، تو یہ پریشان نہ ہوں، تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کریں، کاٹ کا عمل کروائیں، تو انشاءاللہ عز و جل جو معاملات ہیں انشاءاللہ عز و جل اس سے نجات مل جائے گی۔ ان کے لیے قرض اتارنے کا ایک وظیفہ میں ان کے لیے پیش کر رہا ہوں، دعا ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ دعا ہر نماز کے بعد 11 بار اول و آخر ایک بار درود پاک پڑھ لیں، اور صبح اور شام 100 بار پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو ادا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ یہ اس پر عمل کریں تو اللہ نے چاہا تو جو قرض کے معاملات ہیں اور تنگ دستی ہے اور جو بھی ان کی پریشانیاں ہیں تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے، اور تنگ دستیوں سے نجات پانے کے لیے، پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے الحمدللہ عز و جل بہترین عمل دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے، راہ خدا عز و جل میں سفر کرنا ہے۔ بہت سارے الحمدللہ عز و جل اس طرح کے واقعات سننے کو ملتے ہیں، مدنی بہاریں سنتے بھی رہتے ہیں، مدنی چینل پر بھی الحمدللہ عز و جل وقتاً سنائی جاتی رہتی ہیں کہ فلاں کی پریشانی دور نہیں ہو رہی تھی، تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر کیا، راہ خدا عز و جل میں سفر کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی، سنت و بھرے اجتماعات میں شرکت کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی، تو الحمدللہ عز و جل پریشانیاں دور ہو گئیں، آزمائشیں دور ہو گئیں، اور مسائل بھی الحمدللہ عز و جل حل ہو گئے۔ تو آپ بھی صدق دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ دیکھیں، پریشانیاں دور کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور شفا دینے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، روزی میں برکت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہم اللہ کے کاموں میں لگ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے گا، اور اسی طرح ہم استغفار کی کثرت کریں، اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں۔ استغفار کی کثرت کے حوالے سے حدیث پاک میں مفہوم ملتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر پریشانی دور فرما دے گا، ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ بس اوقات ہماری شامت اعمال کی وجہ سے ہم جو آفتیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے بھی آتی ہیں، ہم اپنے گناہوں کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ توبہ کریں، گناہوں کی مغفرت چاہیں، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم کوشش کریں کہ جہاں وظائف کے ساتھ ہم معلوم کرتے ہیں روحانی علاج، ان پر عمل بھی کرتے ہیں، تو ساتھ ساتھ ہم فرائض کی پابندی ہو، ہماری نمازوں کی پابندی ہو، پھر ان روحانی علاج پر عمل ہو، تو اللہ کے کرم سے کما حق ہو فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ اور الحمدللہ عز و جل جیسے بیان بھی کیا جاتا رہتا ہے، روحانی علاج بیان کرنے کے بعد بھی اب تعویذات عطاریہ کے بستوں سے بھی رابطہ فرمایا کریں۔ الحمدللہ عز و جل دنیا بھر میں اور تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں، جہاں فی سبیل اللہ تعویذات عطاریہ دیے جاتے ہیں، اور پریشانیوں سے نجات کی الحمدللہ عز و جل کاٹ کا عمل بھی کیا جاتا ہے۔ ہر طرح کی بیماری کی، ہر طرح کی پریشانی کی فی سبیل اللہ کاٹ کا مخصوص عمل کیا جاتا ہے، تو آپ کاٹ کا عمل بھی کروا سکتے ہیں۔ جہاں تعویذات عطاریہ کے بستے موجود نہیں تو آپ ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatIslami.net وزٹ کیجئے۔ اس کے ہوم پیج پر بھی روحانی علاج کی سروس موجود ہے، اس میں ہاتھوں ہاتھ کاٹ کا آپشن بھی ہے، تو آپ
اپنے مسائل لکھ کر مجلس کو سبمٹ کر دیجئے. مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ آپ کے لیے انشاءاللہ عز و جل کارڈ کا عمل کرے گی اور انشاءاللہ عز و جل آپ کو فائدہ حاصل ہوگا. مگر یہ بات یاد رہے کہ شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ ہی کی جانب سے، اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل. اچھا، اس کے علاوہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جتنے بھی روحانی علاج بیان کیے جاتے ہیں، اوراد و وظائف بیان کیے جاتے ہیں، تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق ہی عمل کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کا بھی ہم ذہن بنائیں. اللہ کے کرم سے انشاءاللہ عز و جل پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گے اور صبر کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں. اللہ کے کرم سے انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی.